فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ القول منی فی جمیع الاشیاء من قول آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام فیما سر وما اعلم فیما بلغنی عنہم وما لم یبلغنی اما بعد فقد قال اللہ عز وجل الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَلَهُمْ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ۔ صلوات پڑھنے پر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس مجلس اعزا کی قبولیت کے لیے، معصومین کے تشریف آوری کے لیے اور اس کی روحانیت میں مزید اضافے کے لیے دل کی گہرائیوں سے ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرما دے بر محمد وآل محمد۔ عزیزان گرام قدر، معزز سامعین، موالیان امیر المؤمنین، عزاداران سرکار سید الشہداء، اس مجلس اعزا کے لیے کو قرار دیا جائے اور امام حسن علیہ السلام کے فضائل و مناقب آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ عزیزان گرام قدر، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، جس آیت کو میں نے عنوان قرار دیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم۔ اے رسول، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کفو، صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اے رسول، کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کفو ایدیکم، یعنی اپنے ہاتھوں کو روک لو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَكُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اور وَلَهُمْ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ کہ اور ان کے اوپر، کچھ لوگوں کے اوپر قتال لکھ دیا گیا ہے، قتال واجب کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس آیت میں بنیادی طور پہ دو گروہوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک گروہ وہ ہے کہ جس سے کہا جا رہا ہے کفو ایدیکم، یعنی اپنے ہاتھوں کو روک لو، اور ایک گروہ وہ ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کتب علیہم القتال، ان کے اوپر قتال لکھ دیا گیا۔ لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی واجب کر دیا گیا۔ جیسے آپ حضرات کے لیے کہا گیا کتب علیکم الصیام، آپ پر روزے لکھ دیے گئے، یعنی امت پر روزے واجب کر دیے گئے ماہ رمضان کے۔ تو جہاں پر کتبہ لفظ استعمال ہو جائے تو وہاں جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں وجوب کی بات ہو رہی ہے کہ واجب کر دیا گیا۔ قتال کہتے ہیں لڑنے کو، قتل کرنے کو۔ قتل کرنا بھی قتال ہے، قتل ہو جانا بھی قتال ہے۔ یعنی ایک گروہ وہ ہے کہ جس کے اوپر قتل کرنا بھی واجب کیا گیا ہے، قتل ہو جانا بھی واجب کیا گیا ہے۔ توجہ فرمائیں آپ حضرات، یعنی اب دو گروہ ہو گئے۔ پہلا گروہ وہ ہے کہ جس سے کہا جا رہا ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک لو، اور ایک سے کہا جا رہا ہے کہ تم پر قتال کو واجب کر دیا گیا ہے، یعنی اب تمہیں ہاتھوں کو نہیں روکنا، تمہیں یہ ہاتھ میدان جنگ میں استعمال کرنے۔ یعنی آپ دیکھیں کفو ایدیکم یعنی ہاتھ کو روک لو۔ ہاتھ کو کس کے ہاتھ کو روکا جاتا ہے؟ وہی ہاتھ روکا جاتا ہے جو میدان میں چل رہا ہو۔ کفو ایدیکم یعنی جو چلتے چلتے جو ہاتھ شمشیر زنی کر رہے ہیں، جو ہاتھ نیزے چلا رہے ہیں، جو ہاتھ تیر و تبر چلا رہے ہیں، انہی سے کہا جائے گا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روک دو۔ کیا مطلب ہوگا؟ کہ صلح کر لو۔
توجہ فرمائیں آپ حضرات. بھائی دیکھیے آیت ہے قرآن مجید, صلح کر لو, یعنی دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ ہے کہ جس سے صلح کرنے کو کہا جا رہا ہے, اور ایک گروہ وہ ہے جس سے قتل ہو جانے کو کہا جا رہا ہے. توجہ فرمائیں آپ حضرات. ایک گروہ وہ ہے کہ جس سے صلح کرنے کو کہا جا رہا ہے, ایک گروہ وہ ہے جس سے قتل ہو جانے کو کہا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے دنیا کا دستور ہے کہ پہلے جنگ ہوتی ہے, بعد میں صلح ہوتی ہے, لیکن قرآن کی آیت میں پہلے صلحوں کا ذکر ہے, بعد میں جنگ کا ذکر ہے. کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ پہلے صلحوں کا ذکر ہے, کفو ایدیکم ہے, بعد میں کتبہ علیہم القتال ہے, یعنی پہلے صلحوں کا ذکر ہے, بعد میں جنگ کا ذکر ہے. دنیا کی ہر لڑائی میں پہلے جنگ ہوتی ہے, بعد میں صلح ہوتی ہے. اب میں اس کی مثالیں کہاں تک آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں. ہمارے اسی ملک ہندوستان میں پہلے کرگل کی جنگ ہوئی, بعد میں آگرہ اگریمنٹ ہوا. پہلے 1971 کا وار ہوا, بعد میں شملہ اگریمنٹ سائن ہوا. یعنی پہلے جنگ ہوتی ہے, بعد میں صلح ہوتی ہے. بھائی دوسری عالمی جنگ سیکنڈ ورلڈ وار پہلے ہوا, بعد میں ٹریٹی آف ورسائلز کو سائن کیا گیا, یعنی صلح نامہ پہ دستخط کیے گئے. یعنی جنگ پہلے ہوتی ہے, بعد میں صلح ہوتی ہے. مگر قرآن صلح کا ذکر پہلے کر رہا ہے, جنگ کا ذکر بعد میں کر رہا ہے. یہ کچھ بتانا چاہ رہا ہے, کچھ ہمیں سمجھانا چاہ رہا ہے. کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کہ زمانے کے معاملات اور ہیں, قرآن اور وارثان قرآن کے معاملات اور ہیں. توجہ فرمائیں آپ حضرات. زمانے میں جنگ پہلے ہوتی ہے, صلح بعد میں ہوتی ہے, مگر قرآن کی نظر میں صلح پہلے ہوگی, جنگ بعد میں ہوگی. کفو ایدیکم پہلے ہوگی, ہاں کتبہ علیہم القتال کی منزل بعد میں آئے گی. یا یوں کہہ دوں کہ قرآن بتا رہا ہے کہ صلح پہلے ہونی ہے, جنگ بعد میں ہونی ہے. یا دوسرے لفظوں میں قرآن بشارت دے رہا ہے کہ دنیا میں حسن پہلے آئیں گے, حسین بعد میں آئیں گے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بات پہنچ رہی ہے آپ حضرات تک. یعنی اب دیکھیے اس آیت میں ایک قابل توجہ بات یہ بھی ہے, دیکھیے یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ہمارے مذہب کا کلیہ ہے کہ قرآن کی تفسیر بالرائے حرام ہے. یعنی قرآن کی تفسیر آپ اپنی رائے سے نہیں کر سکتے. جب بھی قرآن کی تفسیر کریں گے تو نہ سے معصوم ہونا ضروری ہے. معصوم کی بتائی ہوئی تفسیر آپ سمجھا اپنے لفظوں میں سکتے ہیں, لیکن تفسیر کے لیے شرط ہے کہ معصوم بیان کرے. تو اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ بیان کیا کہ یہاں کفو ایدیکم سے مراد امام حسن ہیں کہ جن کو صلح کرنی ہے. کتبہ علیہم القتال سے مراد امام حسین ہے کہ جن کو جنگ کرنی ہے. یعنی اس آیت سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ صلح بھی خدا کے حکم سے ہوگی, جنگ بھی خدا کے حکم سے ہوگی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ دو بھائی ہیں تو دو الگ الگ مزاج ہیں. نہیں, یہاں تو مزاج میں محمدیت ہے, یہاں کلنا محمد کا معاملہ ہے. جو پہلے کا مزاج ہے وہی آخری کا مزاج ہے, جو پہلے کی بات ہے وہی آخری کی بات ہے. تو یہاں مزاج میں فرق نہیں ہے, یہاں پر خدا کا حکم دیکھا جا رہا ہے کہ خدا کے حکم پر صلح ہوگی, خدا کے حکم پر جنگ ہوگی. توجہ فرمائیں, یہ دو الگ الگ بھائیوں کی دو الگ الگ روش نہیں ہے, یہ ایک ہی روش ہے. اور وہ روش ہے کہ خداوند عالم کی مشیت کی پیروی کی جائے. جو خدا کا ارادہ ہوگا وہی یہ کریں گے, جو خدا کی مشیت ہوگی وہی یہ کریں گے. یعنی خدا نے چاہا کہ حسن صلح کرے, لہذا حسن صلح کریں گے. خدا نے چاہا کہ حسین جنگ کریں, لہذا حسین جنگ کریں گے. یہاں پر جو سوال ہوتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوفی اور احمقانہ سوال ہے. اس لیے کہ صاحب وہ انہوں نے صلح کر لی, انہوں نے جنگ کر لی, دونوں کا مزاج نعوذ باللہ استغفر اللہ مزاج الگ نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ دونوں کے بھائی, آپ اس بات کو یوں سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ جب کویشچن پیپر الگ ہوتا ہے تو آنسر شیٹ میں جواب بھی الگ لکھے جاتے ہیں. جب سوال ہی کسی سے کچھ کیا جائے گا تو جواب کچھ اور دیا جائے گا. اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ امام کتنے, میں کہوں گا 12, آپ کہیں گے 72 کیوں نہیں کہا؟ ہم نے کہا آپ نے سوال یہ نہیں کیا تھا کہ کربلا کے شہید کتنے, آپ نے تو سوال کیا تھا امام کتنے. یعنی جیسا سوال ہوگا ویسا جواب ہوگا. عجیب معاملہ یہ کہ جو لوگ اعتراض کرتے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ امام حسن سے سوال کچھ اور تھا, امام حسین سے سوال کچھ اور تھا. سوال ایک نہیں تھا, لہذا جواب بھی ایک نہیں ہے. امام حسن سے
بیعت کا سوال نہیں تھا، صلح کا سوال تھا۔ امام حسین سے صلح کا سوال نہیں تھا، بیعت کا سوال تھا۔ لہٰذا جب سوال بدل گئے تو اب جواب میں فرق آ جائے گا۔ امام حسن سے سوال کچھ اور ہے، امام حسین سے سوال کچھ اور ہے، لہٰذا اب حسن کا جواب کچھ اور ہوگا، حسین کا جواب کچھ اور ہوگا۔ ایک شاعر نے کیا خوبصورت 4 مصرے گائے، اور میں سمجھتا ہوں بات تمام کر دی یہاں پر۔ اس نے کہا کہ بحکم حق کہیں پا صلح کر لیتے ہیں دشمن سے، کہیں پا جنگ خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے، زمانہ یہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پا صلح ہوتی ہے کہاں پا جنگ ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہاں پر معاملات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر پورا عقیدہ ہمارا اس بات پر ہے کہ اگر امام حسین امام حسن کی جگہ ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے جو امام حسن نے کیا، اور اگر امام حسن امام حسین کی جگہ ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے جو حسین نے کیا۔ عزیزان گرامی قدر، امام حسن خدا نے کیا کیا نوازا ہے امام حسن کو، کن کن چیزوں سے نوازا ہے امام حسن کو۔ سب سے بڑی بات تو امام حسن کے لیے یہی میں سمجھتا ہوں سامنے کی بات ہے کہ زمانہ ان کو امام حسن کہتا ہے۔ یہ خصوصیت ہے امام حسن کی۔ دیکھیے شاید کوئی بات ہو، بزرگ تشریف فرمائے، شاید کوئی بات ہو، امام کی معرفت کا شاید کوئی دروازہ کھل جائے۔ تاریخ انسانیت کے پہلے حسن ہیں امام حسن۔ ابھی شاید بات واضح نہیں ہوئی۔ امام حسن کا جو نام ہے، امام حسن سے پہلے کسی کا بھی نام پوری انسانیت میں حسن نہیں ہوا۔ شبر امام کا لقب ہے، حضرت ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا، بڑے بیٹے کا نام اسی لیے تو شبر شبیر۔ رسول نے علی سے کہا تھا یا علی انت بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی آپ کی منزلت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کے موسیٰ سے تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت ہارون کے بڑے بیٹے کا نام شبر تھا، دوسرے بیٹے کا نام شبیر تھا، لہٰذا مولا کائنات کے جو بڑے فرزند ہیں امام حسن، ان کا نام شبر ہے۔ دوسرے بیٹے امام حسین، ان کا نام شبیر ہے، اور حضرت محسن جنہیں ملعون نے دنیا میں نہیں آنے دیا، ان کا نام مشبر ہے۔ یہ یاد رکھیے گا اس بات کو۔ تو حسن نام کسی کا نہیں ہوا۔ علی نام تھا، خود اللہ کا نام علی تھا، اور اصول کافی کی روایت ہے کہ اللہ سے پہلے اللہ کا نام علی العظیم تھا، یہ اس کا بہت پرانا نام ہے۔ علی نام تھا، فاطمہ نام تھا، رسول اللہ کی حدیث انا ابن الفواطم، میں فاطماؤں کا بیٹا ہوں۔ اسی گھرانے میں کئیوں کے نام فاطمہ تھے، مثال کے طور پہ بی بی فاطمہ بنت اسد سامنے کی بات ہے۔ یہ نام تھے مگر کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ جب سے عربی شروع ہوئی، یا عرب ابن قحطان کے زمانے سے عربی شروع ہوئی ہے، اور اس سے پہلے عبرانی اور پھر وہ سامی، تمام زبانوں کی اگر آپ سٹڈی کیجئے، پڑھیں، تو یہ بھی ایک الگ علم ہے زبانوں کے متعلق جاننا۔ تو ساری زبانیں جڑی ہوئی ہیں، آپ سب زبانیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اگر عربی میں اب جد ہے تو آپ دیکھ لیجیے سامنے کی بات، انگلش میں بھی ABCD ہے، اگر کلمن ہے تو ادھر KLMN ہے، تو یہ تمام زبانیں جو ہیں وہ سب کے منبع ایک ہی ہے، وہ جڑی ہوئی ہیں۔ لیکن پوری تاریخ انسانیت میں کسی کا نام حسن نہیں ہوا امام حسن سے پہلے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ اتنے انبیاء گزرے، کسی کے ذہن میں آتا کہ میں اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دوں؟ اتنے اوصیاء گزرے، کسی کے ذہن میں بات نہیں آئی کہ میں اپنے بیٹے کا نام حسن رکھ دوں؟ اتنے اولیاء گزرے، ہاں اتنے اہل زبان گزرے، زبان پہ ناز کرتے تھے عرب، اتنا ناز کرتے تھے زبان کے اوپر کہ صاحب عرب کے علاوہ ہر آدمی عجم ہے، یعنی گونگا بہرا ہے، سمجھ اس کی زبان ہی نہیں ہے، کسی کے پاس عربوں کے پاس زبان ہے۔ عرب زبان پہ اتنا ناز کرتے تھے مگر حسن نام نہیں رکھا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک پیغام دیا جا رہا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے کہ شاید کوئی بات ہو۔ ایک بات سکھائی جا رہی ہے، کیا سکھائی جا رہی ہے؟ کہ خدا نے اس نام کو پردے میں رکھا، خدا نے اس نام کو پردہ غیب میں رکھا۔ بھائی ابھی بھی آپ حضرات نہیں پہنچے۔ جو خدا نام کو پردے میں رکھ سکتا ہے، کیا وہ امام کو پردے غیب میں نہیں رکھ سکتا؟ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد۔
جس طرح حسن ہو کے حسن نام چھپا رہا، اسی طریقے سے امام ہو کے امام کا وجود ہماری نظروں سے اوجھل ہے پردہ غیب میں۔ تو عزیزان گرامی قدر، حسن کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں حسن کہتے ہیں۔ حسن در حقیقت کوئی کیوں نام نہیں رکھا گیا؟ کیونکہ یہ کوئی نام نہیں ہے۔ آپ کہیں گے صاحب یہ کون سی بات ہو گئی؟ دیکھیں دو لفظ ہے، ایک ہے اسم فاعل عربی لٹریچر میں، عربی لینگویج میں، عربی زبان میں، ایک ہے اسم فاعل اور ایک ہے صفت مشبہ۔ اسم فاعل اور صفت مشبہ۔ اسم فاعل کہتے ہیں کسی کو نام دے دیا اس کی صفت کی وجہ سے، مثلا کہہ دیا فلاں صاحب شریف ہیں، ہم نے کسی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ وہ صاحب شریف ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ شریف رہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں آپ حضرات، دیکھیے میرے ساتھ بنے رہے، نہیں تو بات چھوٹ جائے گی اور پھر آپ حضرات جو ہے وہ روش ادراک میں پیچھے رہ جائیں گے۔ جب ہم نے کہہ دیا کہ فلاں صاحب شریف ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ شریف رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ابھی شریف ہیں، 2 منٹ بعد باہر کوئی نکل کے جو ہے کچھ کہہ دے، فوراً جو ہے وہ آستین میں چڑھ جائیں، ماتھے پہ بلا جائیں، ہوں گے یہ کیا ہے؟ ہوں گے ابھی تو آپ شریف تھے، ہمیشہ تھوڑی نا شریف ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کے لیے کہا جائے کہ زندگی کے ہر لمحہ شریف ہیں، ان سے شرافت کبھی جدا نہیں ہوئی، تو وہاں پہ کہا جائے گا یہ صفت مشبہ ہے، یعنی نہ وہ شرافت سے کبھی جدا ہوئے ہیں نہ شرافت ان سے کبھی جدا ہوئی ہے، یعنی وہ صفت نہ ان کی ذات سے الگ ہوئی ہے نہ وہ ذات۔ دیکھیے بات پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ اگر بات پہنچ رہی ہے تو احساس کرائیے، صلوات پڑھیے بلند آواز سے بر محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں پہنچ رہی تو بتائیے، میں اور آسان لفظوں میں بات سمجھانے کی کوشش کروں۔ اس میں فاعل کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ صفت کبھی پائی جائے کبھی نہ پائی جائے، وہاں پر یعنی وہاں کنٹینیوٹی نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے کہ ہاں یہاں زندگی کے ہر موقع پر ان میں یہ بات رہے گی ہی رہے گی، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن صفت مشبہ جہاں آ جائے تو وہاں یہ ہر لمحے وہی ہیں۔ مثلا مولا علی کا نام عالی نہیں ہے، علی ہے۔ کیوں؟ عالی اسے کہتے ہیں جو بلند ہو، مگر ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ بلند رہے، کبھی ہو سکتا ہے بلند ہو، کبھی پست ہو، کبھی بلند ہو، کبھی پست ہو، مگر علی اس میں فاعل نہیں ہے، صفت مشبہ ہے، یعنی جب سے ہے جب سے بلند ہے، جب تلک رہے گا جب تلک بلند رہے گا۔ اسی طریقے سے حسن اس میں فاعل نہیں ہے، صفت مشبہ ہے۔ کیا مطلب؟ جب سے ہے جب سے حسن والا ہے، جب تلک رہے گا جب تلک حسین رہے گا۔ بھئی کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ علی وہ ہے کہ جس سے بلندی زندگی کے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو، ایک لحظے کے لیے بھی جدا نہ ہو، یعنی جو بلندی سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو اسے علی کہتے ہیں، اور جو حسن سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو اسے حسن کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ بھائی اسی حسن کا اس میں تصغیر ہے حسین، یہ بھی نام چھپا ہوا تھا، یہ دونوں نام چھپے ہوئے تھے، حسن و حسین۔ اسی حسن یعنی عام لفظوں میں اگر کسی کو سمجھنا ہو تو حسن کے معاملے میں، اس نام کے معاملے میں چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں، بڑے حسین کو حسن کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی دیکھیے، صرف نام کی بات نہیں بلکہ امام حسن کے لیے ایک جملہ آیا کہ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یوں ہے کہ اگر خدا عقل کو صورت عطا کرتا، چہرہ عطا کرتا، تو وہ حسن کی صورت میں ظاہر ہوتی۔ نہیں پہنچا پایا شاید۔ اگر خدا عقل کو چہرہ عطا کرتا تو کس کے چہرے میں، کس کی صورت میں آتی؟ بولیے آپ حضرات، کس کے؟ امام حسن کی صورت میں آتی، امام حسن کا چہرہ اختیار کر کے آتی۔ یعنی اگر عقل خدا عقل کو صورت دیتا تو کس کی صورت میں آتی؟ امام حسن۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ دیکھیے ہمارا مذہب عقل کا مذہب ہے، یہ مذہب عقل ہے۔ ہمارے مذہب ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اللہ ایک اس وجہ سے نہ کہو کیونکہ تمہارے باپ نے سکھایا ہے کہ بیٹا اللہ ایک ہے، اس وجہ سے اللہ کو ایک نہ کہو، بلکہ خود تحقیق کر کے خود مانو کہ ہاں اللہ دو نہیں ہو سکتے، اللہ ایک ہی ہے۔ یعنی لا الہ الا اللہ جب کہہ رہا ہے تو ہمارے یہاں کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ اصول دین میں کسی کی پیروی نہیں کر سکتے، آپ کو خود تحقیق کرنی ہوگی۔ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو لا الہ الا اللہ کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں ماننا ہے بلکہ اپنے عقل کی بنیاد پہ ماننا ہے۔ آپ کو پیغمبر اسلام کی رسالت کسی کے، یہ بات نہیں ہو کہ صاحب شیعہ گھر میں پیدا ہوا تو یا حسین کریں گے، نہیں،
یہ کوئی بات نہیں ہے کہ شیعہ گھر میں پیدا ہوگا تو یا حسین کریں گے، نہیں، بلکہ اپنے عقل سے مانو کہ ہاں حسین اس لائق ہے کہ یا حسین کیا جائے۔ توجہ فرمائیں، یعنی عقل سے مانو اپنے دین کو، اپنے اماموں کو، اپنے خدا کو، اپنے رسول کو عقل کے ذریعے مانو۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر عقل کے پاس صورت ہوتی تو وہ حسن کے چہرہ اختیار کر کے آتی۔ کیا مطلب ہوا کہ تمہیں توحید سمجھنی ہے تو حسن سے سمجھو، رسالت سمجھنی ہے تو حسن سے سمجھو، عدالت کو سمجھنا ہے تو حسن سے سمجھو، ارے امامت کو سمجھنا ہے تو حسن سے سمجھو۔ اور یہ باتیں تو بہت دور کی بات ہے، عقل کے لیے کہا گیا، ہمارے اتنی روایتیں ہیں عقل کے لیے۔ کسی نے پوچھا معصوم سے کہ فرزند رسول عقل کی ڈیفینیشن کیا ہے، عقل کی تعریف کیا ہے، تو معصوم نے کہا کہ اب مفہوم امام کے جملے کا کہ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ عقل وہ ہے کہ جس کے ذریعے جنت کو حاصل کیا جاتا ہے، جہنم سے دور رہا جاتا ہے۔ جو سوال کرنے والا تھا وہ بھی بڑا عقل مند تھا، اس نے فوراً پلٹ کے امام سے پوچھا، مولا پھر آپ امیر شام کے لیے کیا کہیں گے، آپ عمر عاص کے لیے کیا کہیں گے؟ کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ صفین میں کیسی کیسی جو ہیں وہ کارستانیاں کی، کبھی قرآن نیزوں پہ بلند کیا، کبھی کچھ کیا، کبھی کچھ کیا، کیا ان کے پاس عقل نہیں تھی؟ دیکھیں بہت بڑا مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ زمانہ چالاکی کو عقل سمجھتا ہے، زمانہ مکاری کو عقل سمجھتا ہے، زمانہ آئی کیو کو عقل سمجھتا ہے، زمانہ ایپٹیٹیوڈ کو عقل سمجھتا ہے، مگر معصوم بتا رہے کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ عقل وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جنت کو حاصل کیا جاتا ہے۔ جب سوال کرنے والے نے پوچھا کہ مولا کیا معاویہ کے پاس اور عمر عاص کے پاس علیہم اللعن کیا ان دونوں کے پاس عقل نہیں تھی؟ تو امام نے عجیب و غریب جواب دیا، اصول کافی میں موجود ہے یہ حدیث۔ امام نے کہا کہ وہ عقل نہیں تھی، وہ مکاری تھی۔ کیا سن رہے ہیں آپ حضرات؟ وہ چالاکی تھی، عربی میں لفظ استعمال ہوا ناکرہ، وہ چالاکی تھی، وہ مکاری تھی، وہ عقل نہیں تھی۔ یعنی عقل اور ہوتی ہے، مکاریاں اور ہوتی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، کیا کہنے میرے مولا علی کے، وہ علی کے جو جب خندق کے میدان میں آتا ہے تو کل ایمان بن کے آتا ہے، جب صفین کے میدان میں آتا ہے تو کل عقل بن کے آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں پر محمد و آل محمد۔ اب آپ کو یہ حدیث سمجھ میں آئے گی کہ اگر عقل کے پاس صورت ہوتی تو وہ حسن کی صورت میں دنیا میں آتی، حسن کی صورت اختیار کرتی۔ معصوم سے کسی نے کہا کہ مولا میرا ایک پڑوسی ہے، وہ بہت عبادت کرتا ہے، اس کا تو بہت ثواب ہوگا۔ امام نے کہا کہ اس کے پاس عقل کتنی ہے؟ دیکھیں عجیب سوال ہے امام کا، اس کے پاس عقل کتنی ہے؟ مولا عقل کا عبادت سے کیا تعلق؟ فرمایا جتنی عقل ہوگی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ نہیں پہنچا پایا شاید میں۔ معصوم نے اس کے لیے ایک مثال بھی دی کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ نکل کے ایک جزیرے پہ دن رات عبادت کرتا تھا۔ ایک فرشتہ وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا یہ تو بڑا عبادت گزار ہے، اس کے پاس تو بہت ثواب ہوگا، خدا کی بارگاہ میں اس کا ثواب دیکھنا چاہتا، دیکھا تھوڑا سا ثواب ہے۔ کہا خدا اتنی عبادت کرتا ہے، اتنا تھوڑا سا ثواب؟ کہا خود چلے جاؤ پتہ چل جائے گا۔ تو وہ ملک انسانی پیغر اختیار کر کے زمین پہ آتا ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نے دیکھا آپ یہاں عبادت کرتے ہیں، مجھے بھی بڑی اچھا لگا، میں بھی آپ کے ساتھ عبادت کروں گا۔ تو ساتھ میں آگے عبادت کرنے کا، یہ جگہ عبادت کے لیے کتنی اچھی ہے، دیکھیے کتنی ہریالی اور موسم کتنا اچھا ہے اور ماحول کتنا اچھا ہے۔ ان کا ہاں ہریالی تو بہت ہے مگر ایک چیز کی کمی ہے۔ ان کا کیا ہے؟ کہ اتنی ہریالی ہے، خدا نے جہاں اتنی ہریالی پیدا کی تھی کسی جانور کو، چوپائے کو بھی پیدا کر دیتا جو کم از کم اس گھاس کو چر تو لیتا، کھا تو لیتا۔ فوراً فرشتہ واپس لوٹ گیا، اس نے کہا خدایا سمجھ گیا اس کی اتنی ساری عبادتوں کا اتنا تھوڑا سا ثواب کیوں ہے؟ کیونکہ عقل اتنی تھوڑی سی ہے، جتنی عقل ہوگی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ حضرت آدم کے پاس 3 چیزیں آئی تھیں، عقل، دین اور حیا۔ پوچھا کہ ایک چیز کا انتخاب کیجئے، جناب آدم نے عقل کا انتخاب کیا۔ جبریل امین حیا اور دین کو واپس لوٹنے لگے تو رک گئی۔ ان کا کہ صاحب ہمیں حکم دیا گیا خدا کی طرف سے کہ ہم وہیں رہیں جہاں عقل رہتی ہے، یعنی دین وہی رہے گا جہاں عقل ہے، حیا وہی رہے گی جہاں عقل ہے، ثواب وہی رہے گا جہاں عقل ہے، جنت وہی رہے گی جہاں عقل ہے، نیکیاں وہی رہیں گی جہاں عقل ہے، نمازیں وہی رہیں گی جہاں عقل ہے، روزے وہی رہیں گے جہاں عقل ہے، اور
رسول فرما رہے خدا اگر عقل کو صورت دیتا تو حسن کی صورت میں دنیا میں آتی. کیا مطلب ہے؟ بتایا جا رہا ہے نمازیں انہی کی صحیح ہیں کہ جن کا امام حسن ہے, روزے انہی کے درست ہیں کہ جن کا امام حسن ہے, دین انہی کا صحیح ہے کہ جن کا امام حسن ہے. جیسی جیسی عقل بڑھتی جائے گی ویسا ویسا ثواب بڑھتا جائے گا, جیسی جیسی حسن کی معرفت بڑھتی جائے گی ویسا ویسا نمازوں کا ثواب بڑھتا جائے گا. بس عزیزان گرام قدر, گفتگو تمام کر دی میں نے کیونکہ مسلسل ذکر اہل بیت و مسلسل مجالس کا سلسلہ جاری ہو ساری. بس آخری بات سنیں, خدا نے جب ان کو عقل کا مظہر بنایا تو پھر صفات عطا کی اور اختیار عطا کیا اور کلی اختیار عطا کیا. شام کا دربار ہے, امام حسن کی تشریف آوری ہے, دربار میں فرعون شام تخت نشین ہے. حکم دے دیا خبردار کوئی حسن کے احترام میں کھڑا نہ ہو, کوئی احترام نہ کرے ابو تراب کے بیٹے کا, اور حکم دیا کہ پردے نہ ہٹائے جائیں اور تمام چیزیں تمام لوازمات حکم دیا. چاہ یہ رہا تھا کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ خاکم مدہن ان کی کچھ ہتک ہو جائے, کچھ توہین ہو جائے. جاہل تھا, احمق تھا, ان کی توہین کرنا چاہ رہا تھا جو خدا کی عزت ہے. میں نے یہ نہیں کہا ہے جسے خدا عزت دینا چاہے, نہیں, یہ خدا کی عزت ہے. انہی کے لیے کہا گیا ہے, انہوں نے کہا ہے نحنو عزت اللہ و کبریا, ہم اللہ کی عزت ہے اور ہم اس کی کبریائی ہیں. بندوں کی عزت پہ وار ہو جائے تو فوراً آستینیں چڑھ جاتی ہیں, پیشانیوں پہ بل آ جاتے ہیں. زمانے کو چاہیے کہ ان کے باب میں, ان کے فضائل کے باب میں سنبھل کے بولیں گے بندوں کی عزت نہیں ہے, یہ خدا کی عزت ہے. بندوں کی عزت پہ آ چاہے تو بندے پریشان ہو جاتے ہیں, خدا ہی نپٹے گا ایسوں سے جو اس کی عزت کی فضائل میں کمی کرتے ہیں. اس لیے کیونکہ یہ بندوں کی عزت نہیں ہے, یہ خدا کی عزت. عزیزان گرامی, امام دربار میں تشریف لائے, لوگوں نے ادھر ادھر سے کھڑے ہوئے کہ ہمارا باپ ایسا اور ہمارا دادا ایسا, اور بڑے اپنے قصے کہانیاں سنانے شروع کیے. بس آخری بات ہے اور گفتگو تمام کر. علامہ شیخ علی نمازی شاہرودی نے اس کو اپنی کتاب میں لکھا, اور بہت سارے علماء نے لکھا اس واقعے کو. بہت دیر تک سنتے رہے امام حسن سب کی باتیں. جب سب بول لیے, آخر میں علی کا لال, نہج البلاغہ کا وارث, علی کی دستار کا وارث, خطیب منبر سلونی کا بڑا بیٹا اپنی جگہ سے, اپنی مسند سے کھڑا ہوا. ایک جملہ کہا, سب اکڑ رہے تھے کہ ہمارا باپ ایسا, ہمارا دادا ایسا. امام نے ایک جملہ کہا, کیا تاریخی جملہ ہے, اور اس سے بڑا کوئی تبرہ ہو ہی نہیں سکتا جو امام نے بھرے دربار میں کر دیا. جس وقت امام گڑے ہوئے, امام نے کہا سن, مفہوم امام کے جملے کا سن, میں اپنے بابا علی سے لے کر آدم تک کے اپنے تمام آباء و اجداد کا ذکر بھرے دربار میں کرتا ہوں. میں اپنی ماں فاطمہ سے لے کے حوا تک اپنی تمام ماؤں کا ذکر بھرے دربار میں کرتا ہوں. تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں سنا دے. اس سے بڑا کیا جملہ ہوگا جو امام حسن نے بھرے دربار, تو اپنی ماں کا کردار میرے کان میں سنا دے. اس کے بعد امام نے کہا, لو انی شئت جعلت شامن عراقا و عراقا شامن و رجلا امرات و امرات رجل. امام نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں, چاہنا شرط ہے, اگر میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں, عراق کو شام کر دوں. اگر میں چاہوں, عجیب جملے ہیں امام کے مشہور ہیں. اب تو خطبہ ذاکرین بارہا پڑھتے آپ نے سنے بھی ہوں گے, لیکن آج تاریخ ہے اس لیے سنا دے رہا ہوں, دوہرا دے رہا ہوں. اگر میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں, عراق کو شام کر دوں. اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں. امام کے جملے, امام کا کلام کا امام ہوتا ہے. اگر میں چاہوں تو مرد کو عورت کر دوں, عورت کو مرد کر دوں. جیسے امام نے جملہ کا ایک قسمت کا مارا, بھرے مجمع میں کھڑا ہوا, اس نے کہا اے ابو تراک کے بیٹے اتنے بڑے دعوے. امام نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا, دیکھ کے کوئی دعا نہیں پڑھی, کوئی یہ اختیار ہے امامت کا, کوئی ورد نہیں پڑھا, کوئی مصلی نہیں بچھایا, کوئی دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے. بس امام نے, اب سمجھ لیجیے گا بات کو, میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا. امام نے بلا تشبیہ ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور دیکھ کے کہا تستحینا ان تقعدی بین الرجال, تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں کے بیچ چلی آئی. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد.
تجھے شرم نہیں آئی مردوں کے بیچ آتے ہوئے؟ حیا نہیں آئی مردوں؟ یعنی ابھی امام نے یہ جملے کہے، اس سے قبل کہ امام اپنا سینٹنس پورا کرتے وہاں جنس تبدیل ہو چکی تھی، وہاں جنس میں تبدیلی آ گئی تھی۔ یہ اختیار امامت کا اختیار ہے، یہاں کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہاں کچھ کہنے کی ضرورت، یہاں بس ارادہ ہوتا ہے، اور جو ارادہ ہوتا ہے وہی جو ان کا، کیوں؟ کیونکہ ان کا ارادہ اپنا ارادہ نہیں ہے، ان کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، بے شک اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد والا۔ اس سے بہتر ایک اور صلوات پڑھ دے مل جل کے بر محمد والا۔ تو عزیزان گرام قدر، یہ ہیں امام حسن مجتبی، اور یہ ہے اختیار امامت۔ امام نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں، یہ چاہنا بھی بڑی چیز ہے، دیکھیے ایسے ہی نہیں ہوگا جب تک میں نہیں چاہوں گا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ اختیار کتنا ہے۔ اگر میں چاہوں، دیکھیے ان کا چاہنا تو میں اس کی کتنے کا ارادہ ہوگا کہ اے، اور یہ زبان سے کہیں گے اے شیر اللہ کے دشمن کو نکل جا، اس سے قبل کہ یہ اس کو شیر کہیں، ارادہ کریں گے کہ تصویر میں ہڈیاں بھی آئیں گی، ہڈیوں پہ گوشت بھی چڑھے گا، گوشت پہ جلد بھی آئے گی، وہ مکمل شیر بن جائے گا۔ بھائی دیکھیے یہ ارادہ ہے ان کا، یہ ارادہ کر لے۔ بحث کرتے ہیں لوگ کہ قنب اذنی کہا نہیں کہا ہے۔ علی تو وہ ذات ہے جو قنب اذنی کہنے کی بھی محتاج نہیں ہے۔ علی تو وہ ہے جو فقط ارادہ، ان کے ارادے کام کرتے ہیں۔ علی ارادہ کر لے تو زندہ مردہ ہو جائے، مردہ زندہ ہو جائے۔ یہ ارادہ ہے، یہ ارادہ ہے، یہ ان کا ارادہ ہے۔ جب یہ ارادہ کرتے ہیں تو کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ پھر وہی بات کہوں گا، ان کا ارادہ کب ہے؟ ان کی چاہت کب ہے؟ ان کی چاہت تو ان کی جب ہوتی، ارادہ ان کا جب ہوتا جب چاہت ان کی ہوتی، چاہت ان کی جب ہوتی جب مشیت ان کی ہوتی، مشیت ان کی جب ہوتی جب نفس ان کا ہوتا۔ اب نفس ان کا رہا کہاں ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سونے والا بستر رسالت میں سو چکا ہے، اپنا نفس اللہ کو دے چکا ہے، اس کی مرضیاں خود خرید چکا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآل بس عزیزان حیدری علی اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ بس بات تمام کر دی۔ عزیزان گرامی، اسی امام کا آج سوگ ہے، اور امام حسین کا تابوت برآمد ہونا ہے۔ پیغمبر اسلام کی بھی شہادت کا دن ہے، اور امام حسن کی بھی شہادت کا دن ہے۔ آج جناب سیدہ پہ کیا گزری ہوگی یہ خدا ہی جانتا ہے۔ باپ کا بھی غم ہے، بیٹے کا بھی غم ہے، باپ کا بھی ماتم ہے، اولاد کا بھی ماتم ہے۔ ایک گھر میں دو جنازے ہیں۔ ایک بات میں بہت مؤدبانہ طریقے سے ایک پیغام دینا چاہوں گا، جو لوگ سوشل میڈیا وغیرہ استعمال کرتے ہیں، کیلنڈرز پہ بھی لکھا رہتا ہے اور غلط لکھا رہتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں رسول اللہ کی وفات سے برائے مہربانی گزارش ہے کہ یہ پیغام ہے، یہ جتنا نشر ہو اتنا اس میں ہمارے مذہب کو فروخت ملے گا، ہمارا مذہب فروغ ملے گا، ہمارے مذہب کی تبلیغ و ترویج ہوگی۔ رسول اللہ کی وفات نہیں ہوئی تھی، شہادت ہوئی تھی۔ اب تاریخ میں ڈھونڈیے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے رسول کو زہر دیا۔ جب تک صحیح بخاری کی وہ روایت ہمارے سامنے موجود رہے گی کہ رسول اللہ نے دوا پلانے سے منع کیا تھا، مگر ایک ملونہ نے زبردستی دوا پلائی، وہ دوا نہیں تھی، وہ سیدہ کی یتیمی کا سامان تھا۔ ہاں اب در زہرا پہ آگ و لکڑیاں بھی جمع ہوں گی، اب محسن کی شہادت بھی ہوگی۔ عزیزوں، امام حسین کا تابوت ہے۔ ایک جملہ سنیے، رسول خدا کا جب آخری وقت آیا تو شیخ جعفر شوستری لکھتے ہیں، جانتے اس وقت عالم کیا تھا؟ رسول اللہ کے سینے پہ امام حسین بیٹھے ہوئے تھے، امام چھوٹے شہزادے رسول اللہ کے سینے پہ سوار تھے۔ رسول اللہ حسین کو دیکھتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے۔
کہہ رہے تھے کہ یزید کو مجھ سے کیا کام ہے، حسین کو دیکھتے جا رہے روتے جا رہے، میرا دل کہتا ہے حسین کو دیکھتے ہوں گے تو کبھی علی اکبر کا کلیجہ یاد آتا ہوگا، کبھی علی اصغر کی ننھی سے میت یاد آتی ہوگی، کبھی قاسم کا پامال لاشا یاد آتا ہوگا، جب حسین کو دیکھتے ہوں گے تو شبر کی چھری یاد آتی ہوگی، جب حسین کو دیکھتے ہوں گے تو لاشے کی پامالی یاد آتی ہوگی، جب حسین کو دیکھتے ہوں گے تو اسباب کا لٹنا یاد آتا ہوگا۔ حسین کو دیکھتے رہے روتے رہے۔ حسین کو یہی وہ وقت تھا جب کسی نے دقل باب کیا، ملک الموت اجازت لے کے گھر میں داخل ہوا، حسین کو دیکھتے رہے روتے رہے، حسین کو دیکھتے رہے روتے رہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا فریاد ہے فریاد یا رسول اللہ، آج آپ کا وقت ہے تو آپ کے سینے پہ حسین سوار ہے، مگر اللہ اللہ جب حسین کا وقت آئے گا تو کون ہوگا جو حسین کے سینے پہ سوار ہوگا؟ میں تو خاموش ہو گیا۔ زیارت ناحیہ بکار اٹھی، والشبر جالس علی صدرک، شبر ملعون میرے مولا کے سینے توحید کا جینا پہ سوار ہوگا، ہاتھ میں کند خنجر ہوگا، ٹلے زینبیہ میں میری شہزادی ہوگی، بیوی کی طرف دیکھ کے کہا لگا رہا ہوگا، ضربوں پہ ضربیں ہوں گی، حسین کے سر و تن میں جدائی ہو۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، جعلکم اللہ من الباکین، احسن اللہ لکم العزاء۔ ایک جملہ آپ نے رسول اللہ کا سن لیا، اب ایک جملہ امام حسن کا سن لیا۔ زہر دیا گیا، کیا قیامت کا زہر تھا، کیسا زہر تھا؟ آپ سنتے رہتے ہیں کہ کلیجے کے ٹکڑے کٹ کٹ کے منہ سے باہر آئے۔ عزیزان گرامی سنیں گے، ایک روایت علامہ نجم الحسن قراروی نے لکھی ہے، زہر کا اثر یہاں جو پتھر لگا ہوا ہے، اب آپ سوچیں کہ کوئی شے اس پتھر کو پگھلا دے، وہ کیسی، اس میں کتنی شدت حدت پائی جائے گی جب بھی وہ اس پتھر کو پگھلا پائے گی۔ امام حسن کو جو شربت دیا گیا تھا زہر سے بھرا ہوا، وہ شربت ایسا تھا کہ جب امام نے بچا ہوا حصہ زمین پہ پھینکا ہے تو روایت کے جملے یہ کہ پتھر ابل رہا تھا، پتھر ابل رہا تھا۔ اللہ جانے جس زہر نے پتھر کو گرم کر دیا، اس نے میرے مولا کے کلیجے کا کیا حال کیا ہوگا، میرے مولا کے جگر کا کیا حال کیا ہوگا۔ لیجئے، امام کو زہر دیا گیا، بھرا گھرانہ امام کے ساتھ موجود ہے۔ امام حسن وہی حسن کہ جس کے جنازے میں اب تیر چلنے ہیں، وہی حسن کہ جس کے تابوت میں تیر آگے لگنے ہیں، وہی حسن جس کا کفن خون سے سرخ ہونے والا ہے، وہی حسن ہے۔ آخری وقت ہے، بھائی حسین نظروں کے سامنے ہے، بھائی نے بھائی کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، حسین رونے لگے، حسن نے حسین کو روتا ہوا دیکھا، ایک جملہ کہا، لا یومک یومک ابا عبداللہ، اے میرے بھیا آپ کے دن جیسا کوئی دوسرا دن نہیں ہے۔ کیا کہنا چاہ رہے؟ گویا بتا رہے بھیا آج میں جا رہا ہوں، بڑا گھر موجود ہے، مگر آپ کا آخری وقت ہوگا، نہ قاسم ہوگے، نہ اکبر ہوگے، نہ عباس ہوگے، فقط حسین ہوگے۔ ایک دکھیاری ماں ہوگی جس کی اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔